بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا سختی برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس وادی یعنی مکہ کو جاؤ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کے حالات معلوم کرو، اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کی باتیں سنی، پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے، اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی، جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ سفر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ رات آ گئی تو یہ وہیں لیٹ گئے تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی میزبانی کی، لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا اور یوں ہی صبح ہو گئی۔ وہ اپنا مشکیزہ اور زیادہ سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا، کیا اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عہد و پیمان دو، تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ فرمایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں؟ جب صبح ہو تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کے بہانے رک جاؤں گا، تم چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جس گھر میں میں داخل ہوں اس میں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور تم وہاں ہی رہو یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہاں چل کر مسجد حرام آئے اور بلند آواز سے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور وہ ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے اور انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ
اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کافروں سے چھڑا لیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ویسے ہی کیا، چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے